اور اس لیے جنہوں نے اس دنیا کو اللہ اور آخرت کو مائنس کر کے کامیابی سمجھا ہے، ڈپریشن اور سیوسائڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کے حصول نہ ہونا یہ ناکامی ہے تو یہ غلط ہے۔ اگر یہ مچھر کے پر جتنی بھی ویٹیج اللہ کے نزدیک اس کی ہوتی نا تو اللہ اسی دنیا میں اپنے عذاب بھیج دیتا۔ جب ہم پردیس جا رہے تھے تو ہمارے گھر والوں نے کہا تھا بیٹا یاد رکھنا گھر تمہارا پاکستان۔ تو پھر دوسری سائیڈ کے لوگ یہ کہتے ہیں شریف تو وہ ہے جس کو موقع نہیں ملتا، رہ کے بچانا ہی تو اصل امتحان ہے۔ ہر پبلک فگر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیں دین دنیا کو بیلنس کیسے کریں؟ جب میں جاب کا ہوتا ہوں تو بزنس سے نفرت ہو جاتی ہے، جب میں انٹرپرینور بنتا ہوں تو مجھے جاب زہ لگنے شروع ہو جاتی ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے برابر والے کے دین پر ہوتا ہے۔ بھائی نہ ہم کسی کے گھر جاتے نہ کسی کا آنا پسند کرتے۔ تو میں نے ان کو بولا سلطنت تو پھر آپ کے کمرے تک ہی مقید ہو گئی نا۔ کہنا اس دنیا کے اندر مسلمان اتنے کمزور اور ڈرپوک کبھی نہیں تھے کہ وہ اس سمندر کے پاس بیٹھو، یہ انقلاب کی باتیں کرنے والے نا، یہ ویسے خود ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، ایک دن آپ اس دنیا سے بور ہو جائیں گے۔ اور اس لیے جنہوں نے اس دنیا کو اللہ اور آخرت کو مائنس کر کے کامیابی سمجھا ہے، ڈپریشن اور سیوسائڈ کے علاوہ ان کے پاس کوئی رستہ نہیں بچے گا، کیونکہ یہ دنیا میں اتنی صفت نہیں ہے کہ وہ ایک انسان کو پورا کر سکے، کیونکہ تلذذ بالنفس جو ہے نا وہ روحانیت کے ساتھ اور اللہ کے ساتھ وہ تلذذ جو حاصل ہوتا ہے، جو لذت حاصل ہوتی ہے، وہ یہ دنیا دے نہیں سکتی۔ تو اگر کوئی سمجھتا بھی ہے نا کامیابی، ایونچولی اندر سے آپ کو وہ ٹوٹا ہوا شخص ہی ملے گا، as long as اس میں آخرت کا تصور نہیں دیا جاتا۔ So my answer to you is عدیل بھائی کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کے حصول نہ ہونا یہ ناکامی ہے تو یہ غلط ہے، لیکن اگر کوئی شخص عمدن جان بوجھ کے اس کا تارے کے دنیا بنتا ہے اور فائدہ ہو سکتا ہے اس کی ذات کو، اس کی فیملی کو اور دین کو بھی، اور پھر ترک کرتا ہے تو اس پہ تو سوال اٹھے گا نا۔ اور اگر اس کا تقویٰ اس کو یہ کہتا ہے کہ میں جتنا انگیج ہوں گا میں فتنے میں جاؤں گا اور وہ پیچھے ہٹتا ہے تو ٹھیک ہے، مگر صحابہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رکے نہیں سر، they went، وہ آسمانوں اور زمینوں تک نکل گئے آگئے، کانسٹنٹینوپل سے لے کے پورچگل اور وہاں سے انڈونیشیا سے لے کے رشیا تک سلطنتیں انہوں نے ایسے نہیں قابض کیا حاصل کی، وہ گئے آگئے۔ لیکن مال جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ روتے تھے، کیونکہ انہوں نے بڑا سخت ٹائم گزارا تھا جب پانی رستے بناتا نہیں تھا، تو اس لیے جب ان کے پاس دونوں ہاتھوں سے مال آیا تو وہ روتے تھے کہ کہیں اللہ ناراض تو نہیں، کیونکہ ان کا چیک ان بیلنس اسٹرانگ تھا۔ تو ایز لانگ ایز چیک ان بیلنس از دیر دنیا از ناٹ بیڈ، ورنہ ہے یہ مچھر کا پر۔ وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَزِنَ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، اگر یہ مچھر کے پر جتنی بھی ویٹیج اللہ کے نزدیک اس کی ہوتی نا تو اللہ اسی دنیا میں اپنے عذاب بھیج دیتا اور اپنے بدلے لیتا ان لوگوں کے ساتھ، بلکہ بدلے نہیں ان کو عذاب دیتا جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پانی کا گھونٹنا دیتا اللہ کے، ایک شربۃ من الماء، ایک پانی کا گھونٹنا دیتا اللہ اس دنیا۔ لیکن یہ دارالجزا نہیں ہے سر، یہ دارالامتحان ہے۔ اینڈ میں اس کے ساتھ مناسٹک بن کے کٹنا بھی امتحان نہیں ہے، اور اس کا عبد الدرہم اور عبد الدینار بننا، درہم اور دینار کا عابد بن کے عبادت کرنا بھی دین نہیں ہے، لیکن اسے کانکر نہیں کرنا بھی دین نہیں ہے۔ اسے کانکر نہیں کرنا ایز اے مسلمان، اسے کانکر نہیں کرنا یہ بھی دین نہیں ہے۔ اگرچہ یہ فتنہ ہے تو یہ فتنے میں ڈالا ہی اس لیے گیا تھا کہ اپنی ڈیزائر کے ہوتے ہوئے جا اپنے ڈیزائر کے ہوتے ہوئے، تب تیرا ٹیسٹ ہے نا کہ تب تو کتنا ریٹین کر سکتا ہے، کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے، کتنا بیلنس رکھ سکتا ہے۔ اگر تارک ہو جائے گا تو امتحان کیسا؟ بالکل، تو پھر بھیجا کیوں گیا تھا یہاں؟ اور مفتاح دار سعادہ میں امام ابن قیم نے اس پر کافی بحث کی ہے۔ قرآن سائیکالوجی کی کتاب ہے، نفسیات کو ایڈریس کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو اگر نفی کرنی ہے کسی چیز کے تو 25 طریقوں سے کرتا ہے، اور اس بات کرتا ہے تو بھی 25 طریقوں سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی دنیا کو اگر تذلیل کی ہے تو اس کا یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کہہ رہا ہے تارک ہو جاؤ اس کا۔ اللہ نے اس کی نفسیات میں کہا ہے جاتے ہوئے یہ سب چیزیں یاد رکھنا۔ جب ہم پردیس جا رہے تھے تو ہمارے گھر والوں نے کہا تھا بیٹا یاد رکھنا گھر تمہارا پاکستان ہے، لیکن باہر جب گئے بھی تھے تو یہی سیکھا گھر پاکستان ہے، یہاں تم فرسٹ کلاس سٹیزن ہو۔ جو آیت بھی ہے نا قرآن کی، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو جب اس دنیا کا جو ہے نصیب جو ہے جب اس کی طرف جانا ہے آپ نے تو مائنس نہیں کرنا ہی تو جہاد بالنفس ہے۔
لیکن اگر آپ ترک کر دیں گے, آپ کھیلنے نہیں آئیں گے پچ پہ, آپ کہیں گے میں نے کھیلنا ہی نہیں ہے, میں واٹر بوائے بن کے بیٹھا رہا ہوں, تو پھر شریف تو ویسے موقع نہیں ملا. تو پھر دوسری سائیڈ کے لوگ یہ کہتے ہیں شریف تو وہ ہے جس کو موقع نہیں ملتا. رہ کے بچانا ہی تو اصل امتحان ہے, اور اس میں ہوگا مسئلہ. تو اللہ بھی تو کہتا ہے کلو بنی آدم خطا. یہ اس لیے کہتا ہے اللہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ خطائیں اور گناہ کرے. کیوں؟ کیونکہ وہ گزرے گا اس سے تو گناہ کرے گا نا. جب گزرے گا ہی نہیں تو خطا کیسے کرے گا؟ کیونکہ 3 لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ نہ میں شادی کروں گا, ایک نے کہا ہے نہ میں جو ہے میں روزے ہی رکھتا رہوں گا, اور ایک نے کہا میں ساری رات قیام ہی کرتا رہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی آیت ہے اس بات لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے 2 قدم بڑھانے کی کوشش نہ کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شادیاں بھی کی, میں نے کھانے بھی کھائے ہیں, میں نے روزے بھی رکھے ہیں, افطار بھی کیے, میں نے عبادتیں بھی کی ہیں, رات کو سوتا بھی ہوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بیلنسنگ کا نام ہے. ہم تو پیر کی خاک نہیں ہو سکتے اس دور کے لوگوں کی, لیکن ماڈل تو وہی ہے نا. اب بیلنس کرنے, یہ جو مجھ سے پوری دنیا یہ سوال کرتی ہے, بلکہ میرے خیال سے ہر پبلک فگر سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتائیں دین دنیا کو بیلنس کیسے کریں. آپ مجھے ایک بات بتائیں, سوال یہ نہیں ہونا چاہیے, سوال یہ ہونا چاہیے تھا ایکسٹریمز کو بیلنس کیسے کریں. جب میں ماں کا ہوتا ہوں تو میں بیوی کا نہیں رہ پاتا, جب میں بیوی کا ہوتا ہوں تو ماں کا نہیں رہ پاتا, جب میں جاب کا ہوتا ہوں تو بزنس سے نفرت ہو جاتی ہے, جب میں انٹرپرینور بنتا ہوں تو مجھے جاب زہر لگنے شروع ہو جاتی ہے, جب میں فریزولوجی اور عبارت تعبیر کی بات کرتا ہوں تو فہم والے ناراض ہو جاتے ہیں, فہم مجھے نہیں آتا, جب میں فہم پیش کرتا ہوں تو عبارت میری اچھی نہیں ہوتی, جب میں حکومت کا ہوتا ہوں تو صوبے کا نہیں ہوتا ہوں, وفاق کا ہوتا ہوں تو صوبائی نہیں ہوتا, صوبے کا ہوتا ہوں تو ضلعوں کا نہیں ہوتا, جب میں جو ہے وہ لبرل سائڈ کو دیکھتا ہوں تو دیندار زہر لگنے لگتے ہیں, جب دینداروں کی طرف ہوتا ہوں تو لبرل لوگوں سے نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے, جب میں مشرق کو دیکھتا ہوں تو مغرب. یہ ایکسٹریم, یہ افراط تفرید, اسی کے لیے تو دین آیا تھا بیلنس کرنے. اور جہاد بھی یہی ہے کہ آپ نے جب ایک کی طرف رہنا ہے اور اچھا نفسیات یہ چاہتی ہے وہ ڈیفائن ہو جائے. نفسیات یہ چاہتی ہے, نفس یہ چاہتا بھائی تو مجھے ایک ماحول میں رکھ. اس لیے میں اس چیز کو تھوڑا سا عجیب سا سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بندے کا ماحول بدل رہے ہیں, اچھی بات ہے, صحبت بدلے گی, ماحول بدلے گا. وہ 99 قتل والے کو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی بتایا تھا نا, سالم نے جسے 99 قتل 100 کر دیے تھے. صحبت بدلو, جگہ بدلو, اس بستی میں جاؤ گے تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. تو میں تو کہتا ہوں صحبت بدلیں. المرء علی دین خلیلہ, بندہ اپنے برابر والے کے دین پر ہوتا ہے. لیکن یہ کب کہا کہ ان کے پاس نہیں جانا جن کا نہیں ہے, جو خراب ہیں, جو فاسق ہیں, یا جو گناہوں کے اندر ہیں, یا جو پاپی ہیں. تو آپ رہیں گے نہیں تو ایک تو آپ کا ٹیسٹ کیسے ہوگا, دوسرا آپ رہیں گے نہیں تو آپ اپنے لمٹ کو چیک کیسے کریں گے. آپ شیطانوں کے بیچ سے گزرے. حالانکہ یہ کہا گیا لا تتبعوا ان رستوں میں مت جانا جن پہ شیطان ہے. صراط مستقیم سیدھا رستہ ہے, لیکن صراط مستقیم کے رستے کے اوپر ہی بہت سی پیچیدگیاں آئیں گی. ان پیچیدگیوں میں کبھی مال کی پیچیدگی آئے گی. تو تجارت کے صحابہ تاجر نہیں تھے, اسلام نے تاجروں سے کتنا پھیلا ہے. تو اس کا مطلب ہے تجارت نہیں کریں گے آپ, اس کا مطلب ہے رشتہ دار. اچھا آپ رشتے رکھیں گے. اب میں اپنا ایک تجربہ بتاتا ہوں اس عمر کے اندر کہ بھائی آج ہر رشتہ داری کے اندر کہیں نہ کہیں جا کے مفاد آ جاتا ہے, تکبر آ جاتا ہے, لوگ آف ہو جاتے ہیں, منافقتیں ہو جاتی ہیں. اپنے گھر سے لوگ کام تو کیا رشتے. تو ہم نے ایک آدمی کو سنا, وہ پتہ ہے کہ اس کا کیسا مزاج ہو گیا تھا, بھائی نہ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں نہ کسی کا آنا پسند کرتے. تو میں نے ان کو بولا تو سلطنت تو پھر آپ کے کمرے تک ہی مقید ہو گئی نا, اور اس میں سکون. تو اس میں کیا ٹیسٹ ہے؟ منافقوں کے ساتھ جینے کا ہی تو آپ کو, یہی تو آپ کا ٹیسٹ ہے کہ آپ منافقوں کو ڈیل کریں. یہی تو ٹیسٹ, مومنوں کے اندر ہی رہنا ہے. تو اس نے تو آپ کو ہارڈ ٹائم ہی نہیں, ادھر بھی لگ جانی ہے. ایمان والوں کی جب آپس میں لگتی ہے تو پھر تو بہت گندی لگتی ہے. فاسق فاجر تو پھر بھی ہمبل ہوتے ہیں, لحاظ کر لیتے ہیں, کیونکہ وہ گناہ گار ہوتا ہے نا تو وہ ہمبل ہوتا ہے. زیادہ متکبر یہ دیندار آتا ہے, کیونکہ یہ بڑا شور شارٹ ہوتا ہے, بھائی میں جنتی ہوں, عقیدہ میرا درست ہے, نمازیں میری پراپر ہیں, میں تو جانے یہ پاپی ہیں, یہ جہنمی, یہ شراب پی رہا ہے, وہ زنا کر رہا ہے, وہ ہمبل نہیں ہوتا, وہ ہمبل ہوتا ہے. اس کے اندر بھی بڑے ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرتا ہو اور پھر سر چڑھ کے چلتا ہو. لیکن ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹی سوشل آدمی تھوڑی تھے. ہم اینٹی سوشل قوم ہوتے تو دین پھیلتا کیسے؟ وہ آپ کے قریب آ کے آپ کی نجی معاملات اور زندگیوں کو دیکھ کے ہی چینج ہوگا نا.
اور وہ آئے گا, آپ کی تصحیح بھی ہوگی. آپ کو ایوالو ہونے کا موقع ہی تب ملے گا جب چیلنج آئے گا آپ کے آگے. تو کہنا اس دنیا کے اندر مسلمان اتنے کمزور اور ڈرپوک کبھی نہیں تھے کہ وہ لیکن ہوا کہ وہ گئے اور مفتون. تم جو مفتون ہوئے تو جو پہلے روک رہے تو ان کو دلیل مل گئی. دیکھا, پہلے کہا تھا مت جانا ان کے پاس, منع کیا تھا نا ان کے پاس مت جانا. ویسے ہی یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, منع کیا تھا نا اور جاؤ ان کے پاس, اور جاؤ دنیا کے. آپ کو ایک قوم ملے گی صرف دعویٰ دیتے ہوئے, بھائی سمندر کے پاس بیٹھو, یہ انقلاب کی باتیں کرنے والے نا, یہ ویسے خود ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. نو, the test is you have to go through this tunnel. اسی میں آپ گرائنڈ ہوں گے اور اسی میں بیلنس ہوگا. اور آخری بات ہے, بیلنس ہونا ہی عدیل بھائی ایسے ہے کہ آپ کوپریٹ میں آپ جاب کریں, کچھ کریں نا بیلنس. تو اتنے لوگ بولتے ہیں یونیورسٹیوں میں ماحول اچھا نہیں ہے, اسکول کالجز میں, ابھی تو وہیں بھی تو کرنا ہے کام.